السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، اب مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور کے وائس چانسلر ہیں اور متعدد علمی تحقیقی سرگرمیوں میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ افغانستان، طالبان اور جیسے کئی سارے ایشوز ہیں جو دنیا بھر میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ اختر الواسع صاحب سے ہم بات چیت کریں گے کہ آپ افغانستان میں طالبان کی آمد کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں۔ اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان میں طالبان کی دوبارہ واپسی کا معاملہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اب بدل گئے ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں بدلے ہیں، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، پہلے تو ایک بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے اور دنیا کو جان لینا چاہیے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ وہاں کی زمین کی طرح پیچیدہ ہے۔ افغان آپ کو راستہ دے سکتے ہیں، آپ انہیں وقتی طور پہ پامال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو غلام بنانے کی اجازت اپنے کو نہیں دے سکتے۔ یہ انہوں نے برطانیہ کے مقابلے میں بھی ثابت کیا 20ویں صدی کے اوائل میں، یہ انہوں نے 20ویں صدی کے اواخر میں روس کے سلسلے میں بھی کیا، اور 21ویں صدی میں انہوں نے امریکہ کے سلسلے میں کیا۔ ایک بات تو یہ، اب افغانستان کے اندر کون ہو اور کون نہیں ہو، اس کا فیصلہ افغانی عوام کو کرنا چاہیے۔ تو ہمارا پہلا کہنا تو یہی ہے کہ رائٹ از مائٹ، جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افغانستان کے اندر افغانیوں کو، جس میں عورت اور مرد سب شامل ہیں، اور افغانستان کے وہ شہری بھی شامل ہیں جو کہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن وہاں کے شہری ہیں، جو مذہبی اقلیتیں ہیں، ان سب کو حق ہونا چاہیے ایک حکومت مل جل کے بنانے کا، اور اس حکومت کو دنیا کو تسلیم کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان بدل گئے ہیں، ایسا انہوں نے ابھی تک زبان سے کچھ بھی کہا ہو کچھ لوگوں نے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے عورتوں کے چہروں پر تصویروں میں کالک پوتی جا رہی ہے، جی، جس طرح سے عورتوں کو جو ابھی تک روزگار میں تھیں، اخباروں کی ایجنسیوں میں تھیں، دوسری جگہوں پہ تھیں، ان کو روکا جا رہا ہے دفتروں میں جانے سے، جبکہ ان کے مرد ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ ہم شریعت کے ظاہری بات ہے کہ حامی ہیں، لیکن شریعت میں اور قبائلی عصبیت میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، جی، انہوں نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ انہوں نے کہا تھا حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ جہاں سے ملے حاصل کرو۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں عورتوں کو تعلیم سے روکنے والے، لڑکیوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ باپ جو بیٹیوں والا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے، جبھی تو وہ ماں کی حیثیت سے، جو آج کی بیٹی ہے وہ کلمہ وہی ہوگی نا، جبھی تو وہ اس کی گود بچوں کی درسگاہ اور آماجگاہ بن پائے گی۔ جی، آپ اس سے روک رہے ہیں، تو آپ یہ کون سی شریعت ہے صاحب؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی، پردے کا معاملہ بھی کلیئر ہے۔ سورہ احزاب میں ایک پردہ ہے، ایک سورہ نور میں ہے، دونوں قرآن سے ثابت ہیں۔ جی، جلباب سر سے پاؤں تک ڈھکیں، یہ عورت چاہے تو اسے حق ہے، لیکن اگر وہ چہرہ کھلا رکھے اور ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھے
تو یہ بھی قرآن اس کو اجازت دیتا ہے. اس پر آپ کون ہوتے ہیں روک لگانے والے؟ جی جو خبریں آئی ہیں وہاں سے انہوں نے کہا کہ عورتوں کو آفسوں میں جانے کی اجازت ہے, کچھ جا بھی رہی ہے, کام کرنے دیا گیا. خود طالبان کے لوگوں نے خواتین کو انٹرویوز بھی دیے, جو خواتین جرنلسٹ ہے, باہر کی بھی جو خواتین جرنلسٹ ہے وہ سب بھی وہاں کام کر رہی ہیں. نہیں خدا کرے ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ واقعات سامنے آئے نا. سوال یہ ہے کہ ایک صحافی خاتون جو ایک خبر رجا ایجنسی میں کام کرتی تھی مردوں کے ساتھ, اس کے مرد ساتھیوں کو تو جانے دیا گیا دفتر میں, اور اس سے کہا گیا کہ اب نظام بدل گیا ہے, اب آپ نوکری نہیں کر سکتی. اس کو آئی ڈی کارڈ دکھانے کے باوجود واپس کر دیا گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک خبر یہ بھی ہے اس نے ویڈیو بھی اپنی میں وہی بات عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر وہ اینٹی طالبان لوگوں نے کیا ہے تو طالبان کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے. کلیئر بات ہے نا. اور دیکھیے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی تعمیر میں جن ملکوں نے حصہ لیا ہے وہ انہوں نے اشرف غنی یا کرزئی کے خاندان کی ترقی کے لیے نہیں کیا. کلیئر بات ہے. عبداللہ کے لیے نہیں کیا. وہ انہوں نے افغانستان کے عام لوگوں کی بھلائی اور بہتری اور بہبود کے لیے کیا. تو آپ کو ان ملکوں کا شکر گزار ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کو انہیں اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لینا چاہیے. سر امریکہ اتنی بڑی طاقت اور کئی ملکوں کی فوج وہاں لگی ہوئی تھی, سپر پاور, 20 سالوں میں امریکہ کیوں طالبان کو شکست دینے کے بجائے خود شکست کھا کر بھاگ گیا؟ دیکھیے امریکہ وغیرہ جو ہیں وہ اپنے قومی مفادات اور وقتی مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں. وہ نہ آپ کے سگے نہ میرے سگے, وہ صرف اپنے سگے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ بنیادی طور پہ تاریخ رقم کرنے کے چکر میں نہیں ہے, وہ جغرافیہ بدلنے کے چکر میں رہتے ہیں. جی اور لیکن یہ کامیابی انہیں وقتی طور پہ عراق میں مل گئی. جی یہ کامیابی انہیں وقتی طور پہ لیبیا میں مل گئی. یہ کامیابی انہیں بنیادی طور پہ سیریا میں نہیں مل پائی. جی سوال یہ ہے کہ طالبان کس کی پیداوار ہیں, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کی پیداوار امریکہ کی. سوال یہ ہے کہ جب صبغت اللہ مجددی کے بعد برہان الدین ربانی کی حکومت بنی, جی کیا میں روسی اقتدار ختم ہونے کے بعد افغانستان میں, تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ غیر مسلم تھے, یہ روسی تھے, یہ امریکی حامی تھے؟ نہیں, یہ وہ تھے جو مجاہدین تھے, جنہوں نے جد و جہد کر کے افغانستان کو خالی کرایا تھا. جب امریکہ نے ان کے ساتھ اپنے کو انکمفرٹیبل محسوس کیا تو پاکستان سے طالبان کے نام پر مرسنریز کو بلایا گیا. جی اور یاد رکھیے کہ طالبان کوئی مدرسوں کے طلبہ نہیں تھے. جی اور یہ آئے اور انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا, چونکہ امریکہ, پاکستان اور سعودی عرب ان کے پیچھے تھے, چونکہ وہ سب ان سے کمفرٹیبل نہیں تھے, نہ صبغت اللہ مجددی سے, نہ برہان الدین ربانی سے. اور یہ وہ وقت تھا جب گلبدین حکمت یار اس الائنس کو جوائن کرنے والے تھے, جی برہان الدین ربانی کے. تو اس پہ قبضہ کر لیا گیا. جب امریکہ نے ان کو بے دخل کرا دیا اور طالبان کے حصے میں حکومت آ گئی, اور کچھ دنوں کے بعد طالبان نے بھی انہیں آنکھیں دکھانی شروع کر دیں, تو انہوں نے بنیادی طور پہ جی 9/11 خود امریکی دعووں کے مطابق سعودیوں کا حملوں کا نتیجہ تھا, لیکن انہوں نے بدلہ افغانیوں سے لیا. بہت دلچسپ بات ہے. جی سعودی عرب کے اور بھی سعودی عرب کے جو میں بات وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے. اور
معلوم یہ ہوا کہ یہاں قبضہ کر لیا انہوں نے جی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ وہ کرتے ہیں. امریکہ نے افغانستان پر ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا کہ سینٹرل ایشیا پہ بھی نگاہ رکھ سکے, روس کے اثر کو بالکل ہی معدوم کر دے جی, چائنا کے اوپر نظر رکھ سکے. یہ پورا اس کا تھا, اور پاکستان وغیرہ اس کا حصہ بنے رہے جی. آپ ان چیزوں کو دیکھیے نا. اور پاکستان جس نے اسامہ بن لادن کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا, پناہ دی, بعد میں امریکیوں سے مروا دیا جی. اور پاکستانی کی سرزمین کا استعمال بھی ہوا افغانستان پر. تو نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بامیان کی میں نے مثال دی تھی آپ کو. بامیان کا کیا معاملہ ہے, ذرا جاننا چاہیں گے. وہ کیا معاملہ تھا جب طالبان کے لیڈر ملا عمر نے حکم دیا تھا بامیان میں جو وہ بدھسٹوں کا 1600-1700 سال پرانا مندر تھا اس کو توڑنے کا, کیا تھا اس وقت؟ وہ ان کے مجسمے تھے. سوال یہ ہے کہ بامیان کہاں ہے؟ غزنی میں واقع ہے. محمود غزنوی جو ہیں بت شکن کہلاتے ہیں. وہ سومنات تک آئے حملہ کرنے کے لیے بقول شخص سے, لیکن انہیں مہاتما بدھ کے مجسمے کبھی یاد نہیں آئے. وہ انہوں نے ملا عمر کے لیے چھوڑ دیے تھے جی. سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے قرآن شریف میں؟ اللہ رب العزت دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو, پلٹ کر وہ تمہیں جی وہ کرے تمہارے خدا کو برا کہیں گے جی. تو اسلام تو اس کا وہ ہے. پھر اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کیا کہتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین جی. تو اسلام کا تو رویہ پوری طرح یہ ہے. ملا عمر نے کا اور طالبان کا جو سب سے بھیانک جرم ہے میرے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہودیوں مسلمانوں کے بیچ میں, عیسائیوں مسلمانوں کے بیچ میں, ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں, سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ میں تو غلط فہمیاں پہلے سے تھیں. ایک بدھسٹ تھے جن سے کہ ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. بامیان کے بدھ مذہب مہاتما بدھ کے مجسموں کو توڑ کر ان کا انہدام کر کے ملا عمر نے عالم اسلام کو بدھسٹ ورلڈ کا بھی حریف بنا دیا. آپ بتا دیجیے مجھے, آپ نے اس سے پہلے روہنگیان کے بارے میں کبھی سنا تھا؟ آپ نے اس سے پہلے کبھی سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی سنہالی لوگوں کے ٹکراؤ کی بات دیکھی تھی؟ سب اس کے بعد ہی شروع ہوا ہے. مجھ سے خود مطلب دلائی لاما سے جب روہنگیان کے بارے میں بات کی میں نے اتفاق سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھاتے تھک گیا ہوں, لیکن وہ میرے قابو میں نہیں ہیں. وجہ اور بامیان کے بعد بالکل وہ بے قابو ہو گئے. ظاہری بات ہے اس میں آپ ہوتے تو کیا کرتے. تو یہ صورتحال ہے. ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ قندھار کی سرزمین کا استعمال انڈین ایئر لائنس کے ہوائی جہاز کو اغوا کر کے بلیک میلنگ کے لیے ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں, ہمیں طالبان سے کوئی جنم جنمانتر کی لڑائی نہیں ہے ہماری, لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے خلاف کچھ نہ ہو. کیا لگتا ہے طالبان اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے طالبان کی وجہ سے. اس میں آپ کو کوئی شبہ ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے غیر مسلموں سے, افغانستان کے جو شہری تھے ان سے کہا کہ اپنے گھروں پہ فلاں رنگ کے جھنڈے لگائیے تاکہ ریکگنائز ہو سکیں آپ کہ آپ غیر مسلم ہیں جی. میں اس کو ہندوستان میں کیا برداشت کر سکتا ہوں جی. تو ایک بات آپ سے بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے حوالے سے
اور آپ کے چینل کے حوالے سے طالبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلم اکثریتی ملکوں اور معاشروں میں اپنے لیے جس مذہبی آزادی، جس طرح کی مراعات اور حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مسلم اکثریتی معاشروں اور ملکوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو پہلے دینے چاہیے، تاکہ اس کی ایک نظیر قائم ہو سکے اور ایک مثال قائم ہو سکے۔ جی، یہ ڈر کی بات نہیں ہے، یہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی احساس کمتری کی بات نہیں ہے، بلکہ حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیے کہ صاحب یہ مجھ سے کم گنہگار ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام نیکوکاروں اور گنہگاروں کے بیچ میں فرق کرتا ہے، تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ بنیادی طور پہ سمجھیں وہ اس طرح سے پریشانی کا باعث بنے۔ سر، آپ اسلام کے اتنے بڑے جانکار ہیں، دنیا بھر میں معروف ماہر اسلامیات کے حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ایک سوال جاننا چاہیں گے جانکاری کے لیے کہ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں جو مائنورٹیز ہوتی ہے اسلامی نظام میں، اسلامی دور سیاست میں، حکومت میں، مائنورٹیز کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں جو ان کو دینے چاہیے یا پچھلی حکومتوں میں دیے گئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کی بات کرتا ہوں میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، فاروق اعظم، اسلامی خلافت کا شاندار جو عروج ہے وہ انہی کی دین ہے۔ جی، جب بیت المقدس میں فتح کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ آپ کے خلیفہ کو شہر کی چابیاں دیں گے تو حضرت عمر گئے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے کسی چرچ میں عیسیٰ کی مورتی یا کیا مریم کی تصویر کو ہٹوایا ہو یا پھڑوایا ہو؟ بلکہ جب نماز کا وقت آ گیا اور چرچ میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ لوں باہر جا کے، تو پادریوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑھ لیجیے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ اگر ایسا میں نے کر لیا تو مسلمان پھر کسی کی عبادت گاہ کی حرمت کو باقی نہیں رہنے دیں گے، حجت بنا لیں گے اس کو۔ تو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا وہ عمر ہوتے۔ اگر شیطان کسی سے ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے؟ عمر سے ڈرتا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے جو کام نہیں کیا، آپ اس سے سمجھیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام کا معاملہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، دیوبند کے فاضل ہیں آپ۔ کیا ہے کہ اگر شراب اور سور کا گوشت مسلمان کے لیے حرام ہے، اور اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہوا یا سور کا گوشت کھاتا ہوا رغبت کے ساتھ جی پایا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پہ اسلامی تعزیراتی قوانین نافذ ہوں گے اسلامی حکومت کے اندر جی، لیکن غیر مسلموں پہ نہیں ہوں گے۔ انہیں غیر مسلموں کو صرف استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کا کاروبار کرنے کی بھی پرمیشن ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان غیرت اسلامی میں آ کے ان کی شراب کی دکان کو برباد کر دے یا سور کے گوشت کی دکان کو برباد کر دے تو اسلامی حکومت اس مسلمان پر تاوان عائد کرے گی جی، چونکہ وہ ان کو حق ہے۔ اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے دمشق، ایران، عراق، سیریا، ایران، مصر خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا جی؟ کیا ہوا؟ کتنے چرچ توڑے گئے؟ آج بھی ایران میں وہ آتش کدہ موجود ہے جو کہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے پارسیوں کا، اسے توڑا نہیں گیا۔ عیسائی چھوڑ کے چلے آئے، مقدس آگ لے کے چلے آئے، وہ ان کی مرضی۔ مسلمانوں نے
اسے نہیں توڑا جی. مسلمانوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں یا یہودیوں کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا. آپ بتا دیجیے اگر کیا ہو تو جی. یہ سوال ہیں جن کو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور انہی باتوں کو افغانستان کو میں طالبان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور طالبان کیا کہتے ہیں دنیا اس پہ یقین نہیں کرے گی, دنیا یہ دیکھے گی وہ کیا کرتے ہیں. سر آخری سوال, افغانستان میں طالبان کے آ جانے کے بعد ایک بڑا سوال ہے بھارت کے رشتے کو لے کر کے. بھارت کا زبردست انویسٹمنٹ ہے وہاں افغانستان میں, تو کیا بھارت کی سرکار کو, چونکہ اب ان کا طالبان کی سرکار کا بننا یقینی افغانستان میں, تو بھارتی حکومت کو اگلی حکومت کے ساتھ جو بن رہی اس کے ساتھ رشتہ بنانا چاہیے پہلے کی طرح یا نہیں بنانا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے نا کہ یہ طالبان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں. ابھی تک تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, وہ اپنے پروجیکٹ کو. ایک بات سنیے, ہندوستان نے بھی دوحہ مذاکرات کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اس میں شرکت کی آبزرور کے طور پہ ہی صحیح. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کو اس پہ, لیکن صرف ہندوستان یہی چاہے گا کہ ایک جمہوری پائیدار حکومت جو کہ سب کا خیال رکھے جی, وہ ایک طرح سے وہاں پہ بنے, اور ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو کہ قندھار میں انڈین ایئر لائنس کے اغوا کے ذریعے ہوا تھا, جہاز کے اغوا کے ذریعے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو مذہبی اقلیتیں ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والی, ان کے ساتھ بہتر اور ایک مثالی رویہ اسے اپنانا چاہیے. اور خالی یعنی ہماری غیر مسلم مذہبی اقلیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ مجھے شیعوں کے بارے میں بھی کہنا ہے آپ سے, صاف بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہزارہ جیسے لوگ ہیں جی, وہ کافی ہیں, تو ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو. جو تاجک لوگ ہیں نسلی اعتبار سے, ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک ہو. یہ سوال یہ ہے کہ خالی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے یہ, اور طالبان جو ہیں ان کو ایک طرح سے سب کو لے کر, ساتھ لے کر ایک نئے نظام کی داغ بیل ڈالنی چاہیے, اور اس افغانستان کو وجود میں لانا چاہیے جس کا خواب کبھی امیر امان اللہ نے اور بعد میں ظاہر شاہ نے دیکھا تھا. بہت شکریہ. تو آپ تھے معروف ماہر اسلامیات پروفیسر اختر الواسع صاحب, مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے آپ وائس چانسلر ہیں, جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھی ایمریٹ پروفیسر ہیں, اور لمبے عرصے تک شعبہ اسلامیات کے یہاں صدر رہے ہیں. افغانستان طالبان کو لے کر کے آپ نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. آپ کا کیا وچار ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. ملت ٹائمز کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے, فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی ہمارے ساتھ جڑیے. تازہ ترین اور لیٹسٹ خبروں کے لیے ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے. کیمرہ مین محمد معصوم کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے, گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر